السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ریسرچ پیپر 5 جو انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی نے شائع کیا۔ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم ان تمام حدیث کی آڈیو وائس کریں، تو اس سلسلے میں پہلی حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی 6666 نمبر حدیث ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ستارے آسمان کے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فنا، اور میں نے اپنے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے لیے باعث امن ہوں۔ جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتن اور مصائب، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتن و مصائب۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کو یہ باور کرانا کہ جب تک میں اپنے صحابہ میں موجود ہوں تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے ایک خاص امن ہے، میں امن کا باعث ہوں، جس طرح ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ کے اوپر وہ مشکل آ جائے گی، یعنی فتن اور مصائب۔ تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا ہوا کہ خلافت محفوظہ تو رہی 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کچھ برس یعنی 6 سے 7 برس حضرت عثمان کی خلافت بھی تقریباً امن میں ہی رہی۔ اس کے بعد پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ صحابہ کرام تو ابھی موجود ہیں، تو اللہ کے نبی کی وہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایک فتنے کا آغاز ہوا، اور یہ فتنہ ایسی طول پکڑتا گیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا پڑا۔ پھر اسی فتنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور آتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں وہ فتنہ پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے، عروج پر جاتا ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اسی دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبی خبر تھی کہ میرے صحابہ میں فتنے اور مصائب آ جائیں گے، تو یہ فتنے اور مصائب آ گئے، اور ان فتنے اور مصائب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین مہدیین کی اتباع کا حکم دیا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین مہدیین۔ لہٰذا آج کی اس نشست میں جو اس پمفلٹ میں پہلی حدیث مسلم شریف سے لگائی گئی، اس کی ہم نے ایک آڈیو وائس کی اور مختصر تشریح کی۔ انشاءاللہ باذن اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم اگلی نشست میں اگلی حدیث کے اوپر آڈیو وائس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔